إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء من تزكى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی میں انسان کو ہوش و عقل شعور دینے کے بعد اس کو یہ بات آسانی سے سمجھ لینا چاہیے، اور وہ بات حقیقت بھی ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی زندگی میں عقل و دماغ اور شعور کے مطابق بے شمار چیزوں میں اپنے دماغ کا استعمال کر کے انسان نے بے شمار چیزوں کی ایجادات کی ہے، حتیٰ کہ وہ چاند تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن موت پر اور زندگی دونوں پر ابھی کسی کا یارہ اور کسی کا قبضہ اور کسی کی گرفت میں نہیں ہے۔ کتنا بڑا عقل مند ہو، کتنا ہی بڑا سمجھدار ہو، کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، اس کو موت آتی ہے اور اپنا لقمہ بنا جاتی ہے۔ موت سوائے اللہ کے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس موت کو یاد کرتے ہوئے انسان کو یہ طے کر لینا چاہیے اور اپنے ایمان اور عقیدے میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ وہ پروردگار جس نے زندگی دی ہے وہی موت بھی دے رہا ہے۔ بے شمار آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جب تک دنیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جو پروردگار ہمیں اس طرح کی خوبصورت زندگی دے سکتا ہے پہلی بار میں، وہ دوبارہ بھی ہمیں زندہ کرے گا۔ یہی ہمارا دین ہم سے کہتا ہے۔ تو دین جس بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے، اس تقاضے میں یہ تقاضا شامل ہے کہ وہ اس کے بعد والی زندگی کیا ہے، وہ ہونا ہے
وہ طے ہے۔ ایسا سمجھنا، ایسی سوچ، ایسا عقیدہ رکھنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر ہمارے دماغ میں رچی بسی ہے، ہمارے دماغ سے ہٹتی نہیں، تو ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اور اگر یہ سوچ پر پردے پڑ گئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہماری ایمان کی خیر نہیں۔ مرنا تو ہے، مرنا یقینی ہے، پھر کیوں ہم اس معاملے میں غفلت برتیں؟ اللہ رب العزت اس سے بہتر دنیا بسائے گا، اور اس دنیا کا تصور دینی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ دو ہی انجام ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک عمر ہے، یہ سورج چاند زمین کے لیے بھی ایک عمر ہے، یہ بھی اپنی عمریں کاٹ کر ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو قدم رکھنا ہے۔ قرآن مقدس میں اور اللہ کے دین میں جتنے احکامات، جتنے عقیدے اور جتنی عبادتیں بتائی گئی ہیں، ان کا نتیجہ یہ بتایا ہے اچھے کاموں کا کہ جنت ہے، جنت آپ کا حق ہوگا، جنت آپ کا نصیبہ ہوگی۔ وہیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، ہم بد کردار، بد عمل ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دو ہی ٹھکانے ہیں۔ قرآن مقدس میں جنت کا ذکر بے شمار مقامات پر کیا گیا ہے اور بار بار کیا گیا ہے، ایک جگہ نہیں، پورا قرآن جنت کے ذکر سے بھرا ہے، اور جنت کے تذکرے بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیے ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان کا ذکر مختصر ہے، احکامات اور عبادات کا، لیکن جنت کی بڑی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ تو وہ کتاب ہدایت جو ہماری ہدایت کے لیے آخری کتاب کے طور پر ہے، اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، لوگوں سے خطبات میں سنتے ہیں، تو کیا احساس، کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل جب قیامت بپا ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت کے لیے ہمیں منتخب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم اس کے حقدار بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ سوال اگر ہم مومن و مسلمان ہیں تو 24 گھنٹے یہ سوال بنا رہنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے، ایسا دین ہمارے پاس ہے، ایسی سوچ ہمارے پاس ہے، ایسی فکر ہمارے پاس ہے، تو سمجھیے آپ کا ایمان زندہ ہے۔ یہ فکر کہ دنیا میں جو لفظ میں بول رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، اس عمل کے پیچھے مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ یہ سوال زندگی کے ہر لمحے مومن کے یہاں زندہ رہتا ہے، مسلمان کے یہاں زندہ رہتا ہے۔ اور جس کے من میں، جس کے دل میں، جس کے خیال میں، جس کی فکر میں یہ سوچ نہیں ہے، اس کے ایمان کی خیر نہیں، اس کا ایمان زندہ نہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ ہم کو یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے، یہ زندگی کے اختتام پر ابھی زندہ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زندہ رہیں گے کہ نہیں؟ موت ہمیں اپنا لقمہ بنا لے گی، تو اس موت کے بعد ہمارا جو انجام ہونا ہے، وہ ہمیں انجام کی شکل میں اللہ ہمیں اپنی جنت کے لیے منتخب کرے گا یا نہیں کرے گا؟
میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں اللہ کے کلام میں ڈھونڈنا ہے۔ یہ جواب ہماری طرف سے نہیں، یہ جواب اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کہا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکیٰ۔ آپ کا یہ جو سوال ہے، آپ کے ایمان کا، آپ کے عقیدے کا، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے قرآن کی اس آیت کے اندر۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہم کو کل قیامت کے دن جنت کے لیے چنے گا کہ نہیں، ہم اس کے حقدار بنیں گے کہ نہیں؟ اس سوال کا اگر مختصر جواب چاہیے، یہ سوال بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، بلانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کا جواب بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ جواب چھوٹے سے چھوٹے جملے میں ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم یاد رکھیں اس کو؟ اللہ نے اسی سوال کے جواب دیا ہے، ذالک جزاء من تزکیٰ۔ یہ جو جنات عدن، یہ ہمیشگی کی جنت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ خوبصورت جنت، اس کے حقدار کون لوگ بنیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دیا ہے، ذالک جزاء من تزکیٰ۔ یہ جنت کا حقدار وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ پاک انسان ہی جنت میں جائے گا۔ اس کا اپوزٹ مفہوم یہ ہوا، مفہوم مخالف، کہ جو پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ناپاک انسان اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پاک انسان ہی جائے گا، اسی کو اللہ عوض میں دے گا، اللہ اسی کو عوض میں دے گا۔ اب یہ پاکی ہے کیا چیز؟ یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بڑی اہم بات ہے، اتنا آسان ہے دین، اتنے چھوٹے سے جملے میں ہمارے سوال کا جواب، پورے دین کا نچوڑ ہے اس میں، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ حقیقت ہے، ناپاک کے لیے جنت نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اب یہ پاکی بنیادی طور پر ایک چیز ہے، قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکیٰ۔ قرآن میں یہ نفس کی پاکی کا ذکر بے شمار مقامات پر کیا گیا ہے۔ نفس کی پاکی مراد ہے یہاں، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ جس کا نفس پاک ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ آپ کے ایمانی سوال کا ایمانی جواب ہے۔ یہ جواب کو مرنے نہیں دینا۔ اگر یہ سوال اور یہ جواب مر گیا تو آپ کا ایمان بھی مر گیا، خیر نہیں ہے آپ کے ایمان کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اصل مقصود ہے ہماری نفس کا پاک ہونا۔ اب نفس کی پاکی کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ یہ نفس جس طرح انسانی جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے، تو اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کو غذا چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، آئرن کم ہو گیا ہے تو آئرن چاہیے، گلوکوز کم ہو گیا ہے تو گلوکوز چاہیے، خون کم ہو گیا ہے تو خون چاہیے۔ اسی طرح نفس کی پاکی کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نفس
ان تقاضوں کو پورا کرنے سے پاک ہوگا، یہ نفس ان تقاضوں کو پورا کرنے سے پاک ہوگا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں نفس کی پاکی کے 4 تقاضے آپ کے سامنے بیان کیے، 4 تقاضے، وہ یاد رہیں گے۔ یہ تقاضے تفصیل طلب ہیں، ایک ایک تقاضے کو بیان کیا جائے کئی جمعے لگ جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ 4 تقاضے ہیں کیا، اور یہ چاروں تقاضے فرض ہیں، فرض ہیں شریعت کے مطابق، فرض ہیں۔ یہ چاروں سن لیجیے۔ بدن کی پاکی، ناپاک بدن جنت کا حقدار نہیں ہوگا، جسم بھی پاک ہونا۔ نمبر 1 یاد رکھیں گے یہ بات، جسم پاک ہونا، جسم کی پاکی فرض ہے، اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں کریں۔ نمبر 2 خرد و نوش کی پاکی۔ اب یہ خرد و نوش تھوڑا سا یاد کر لے تو اچھا ہے۔ کاروبار، تجارت، جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ بھی پاک ہونا آپ کا۔ اگر یہ جسم ناپاک غذا اور ناپاک روزی سے بنا ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے، تو جس طرح جسم ناپاک ہوگا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، جسم پاک ہوگا تو جنت کا حقدار بنے گا۔ اسی طرح اس کا جسم اگر حرام روزی سے پلا ہے وہ بھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں ہوں گی، موٹی موٹی باتیں، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ حلال روزی کمانا یہ فرض ہے، حرام سے بچنا۔ نمبر 3 کردار کی پاکی، آپ کا کردار بھی پاک چاہیے۔ کردار ناپاک ہے تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ نمبر 4 کردار کی، اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سوچ، جب ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کے رابطے میں آتا ہے، اس کے لیے اس کے دماغ میں، اس کے مزاج میں، اس کی سوچ میں کیسی سوچ ہونا چاہیے؟ اگر اس کی سوچ دوسرے انسان کے لیے گندی اور ناپاک ہے تو ایسا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ بنانا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں۔ اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے۔ جسم کی پاکی، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، پہلے اس سے کہا جائے گا غسل کرو۔ معلوم ہوا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس پر پاکی فرض ہے، یہ غسل اس پر فرض ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جب انسان اس دنیا کی سانس چھوڑ گیا، اب آخرت کی طرف جانے والا ہے، اب اس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جسم منو مٹی میں لے جا کے دبا دیا جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے، زمین چر جائے گی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہے، تو جو لوگ حیات ہیں، میت کے لیے حکم ہے اس کو غسل بھی دیں اور وضو بھی کرائیں۔ یہ اس کی اہمیت اور عظمت ہے کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوں تو اپنے جسم کو پاک کریں، اور آخرت کی طرف جب منتقل ہو تو اس کا جسم پاک ہو کر کے جائے، جسم پاک ہو کر کے جائے۔ اب یہ پاکی جسم کی 2 طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک غسل جنابت جسے کہتے ہیں، بڑا غسل، آدمی ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے تو اس پر غسل فرض ہے۔
دوسری پاکی وضو کی شکل کی ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو کتنے بھی سجدے کر ڈالو جی، 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ وہ نمازی قابل قبول نہیں ہے، اللہ نے شرط لگایا، یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ فرض ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو بناتا ہے اس وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے درمیان بھی جو چھپے چھپائے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ جسم کی پاکی کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ ویسے عقل و دماغ کے اعتبار سے اگر ہم اپنا دماغ لگائیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں ناپاکی پیشاب کے راستے یا پیخانے کے راستے سے ہوئی، ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر لیا، پیخانہ کر لیا، آدمی وضو بناتا ہے، یا پھر اور کوئی بڑی حاجت ہے جس سے بڑے غسل کی ضرورت ہے تو اس کا رشتہ اور ناتا کوئی اور جگہ سے ہے، لیکن اس کے پورے جسم کو دھلا جا رہا ہے۔ نماز کے لیے نماز پڑھنا ہے تو اس کے یہ اعضاء دھلے جا رہے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی۔ لیکن یہ اتنی بڑی عظیم ترین چیز ہے شریعت کی کہ اگر آپ نے جسم کی پاکی کو بھی ایمان کے شعور کے ساتھ ادا کیا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بے وضو رہنا ہی پسند نہیں کرتے، یعنی 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں، یعنی منہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے تو اس کے بجائے ہم وضو کر لیں گے، اور بے وضو رہتے ہیں۔ بہت سے اہل علم کا میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس کی اہمیت کو ہلکا پھلکا نہ سمجھے۔ جس انسان کے اندر اگر طہارت کا اور وضو کا جذبہ زندہ موجود ہے، جب وہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھلتا ہے اور سوچتا ہے میں نے پاکی حاصل کی ہے، جب یہ شعور اس کا زندہ ہوتا ہے تو سوچتا ہے جہاں میرا جسم، جہاں یہ میرا بدن، جہاں یہ میرے ہاتھ، جہاں یہ میرا چہرہ، جہاں میرے سر کا مسا یہ پاک ہے تو باقی چیزیں بھی میری پاک ہونی چاہیے۔ یہ ہوش کی بات ہے۔ اگر اس شعور کے ساتھ وضو کو کیا جائے تو یقیناً پھر یہ بسم اللہ ہے ہمارے دین کا اور ایمان کا کہ جس کی عادت جسم کے پاک رکھنے کی پڑ جائے، اس کی اور چیزیں درجہ بدرجہ پاک ہوتی ہی جائیں گی۔ اور جس شخص نے اتنا بھی شعور نہیں پیدا کیا کہ یہ طہارت جسم کی کیا ہوتی ہے تو باقی چیزیں گندی ہیں کہ ناپاک ہیں، پاک ہیں کہ پلید ہیں، اس کا زندہ شعور نہیں پیدا ہو سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جسمانی طہارت ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے، اس کو شعور کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ بسم اللہ کی شکل میں ہے ہمارے دین و ایمان کا۔ اگر یہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں، خود بھی عادت ڈالیں کہ ناپاک نہیں رہنا ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو بے غسل نہیں رہنا ہے، وضو کی ضرورت ہے تو بے وضو نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں خود اپنے آپ میں اپنے بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچہ بچی، بیوی کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ناپاک نہ رہے۔ ہاں جو قدرتی تقاضے ہیں، مجبوریاں ہیں، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں ہماری زندگی میں یہ شعور پیدا ہونا یقیناً اللہ کی قسم اتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پاکی عظیم ترین دین کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں،
نمبر 1 جسم کی پاکی کی عادت ڈالنا۔ آپ تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے دیکھیں، عادت بنا لیں، میں بے وضو نہیں رہوں گا، دیکھو پھر تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ ہے ہمارے دین کا جی۔ اس لیے نفس کے تقاضوں میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جنت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب کرے گا، ایسے لوگوں کو چنے گا جن نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اس کی پاکی میں سے پہلی پاکی یہ جسم کی پاکی۔ اس کا شعور ہمارے مسلم گھرانوں میں بچے سے چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی عادت ہے، بیٹا قرآن پڑھنا ہے تو وضو کر لے، بے وضو مت پڑھ، جبکہ وہ پڑھ سکتا ہے، ایسی کوئی دقت نہیں ہے، جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 24 گھنٹے باوضو رہنا یہ فرض نہیں ہے، نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن سنت اور نفل کے طور پر آدمی عادت بنا لے کہ ہر لمحہ پیشاب کو گیا، پیخانے کو گیا، آیا وضو بنا لیا۔ اور کورونا نے تو ہم کو سبق ہی سکھایا، ہاتھ منہ دھوتے رہو، دن میں کئی بار صابن سے دھوتے رہو۔ اللہ رب العزت نے تو پہلے سے تم کو دیا ہے تمہارے جسم کی پاکی کا فارمولہ، تم وہ کرتے رہو تو دنیا کے فارمولوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے جسم کی پاکی۔ تو جو جسم پاک ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور جو جسم ناپاک ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 خورد و نوش۔ آپ جس روزی کو کما رہے ہیں، اگر آپ نے وضو کی عادت ڈال لی نا تو اب آپ کا احساس جاگے گا کہ بھیا جو کچھ میں کما رہا ہوں یہ ناپاک نہ ہو، مطلب حرام نہ ہو۔ ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو، ناجائز کا نہ ہو، چھینا جھپٹی کا نہ ہو، سود و بیاج کا نہ ہو، لند پھند کا نہ ہو، ظلم اور زیادتی کا نہ ہو، بلکہ حلال روزی ہو۔ وہ حلال روزی والا جسم اللہ کی جنت کا حقدار بنے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، جسم کی پاکی اور خورد و نوش کی پاکی۔ اب کوشش کریں کہ حلال چیزیں کھائیں، حرام چیزیں نہ کھائیں۔ اب حرام چیزوں میں جیسے شراب ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہے، سود حرام ہے، تو یہ حرام چیزوں سے آدمی کو ہر حال میں بچنا ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ سود و بیاج میں غرق ہے، الف سے لے کر یہ تک، الف سے لے کر یہ تک، جس کو شریعت کے زبان میں انتہائی گندے لفظ، ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے یہ مرض۔ ہمارا خورد و نوش ہی ناپاک ہے، اب کہاں سے ہمارے زندگی میں پاکی کا شعور پیدا ہوگا؟ تو یہ 2 چیزیں موٹی موٹی، جسم کی پاکی اور خورد و نوش کی پاکی، یہ 2 چیزیں پاک ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ نمبر 3 اخلاق۔ اخلاق کردار۔ یہ کردار کیا ہے؟ نبی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اس پیغمبر کی شان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے برابری والے اخلاق پر نہیں، بلکہ یہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ جس پیغمبر کو اس امت کا رہبر رہنما بنایا گیا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے اخلاق بہتر ہوں،
اور بہتر ہی نہ ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو آپ۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہونا، اچھے اخلاق ہونا، یہ دین کا فریضہ ہے، دین کے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ اخلاق ہے کیا؟ جب انسان ایک دوسرے کے رابطے میں آتا ہے، خواہ بیوی شوہر کے رابطے میں آئے، شوہر بیوی کے رابطے میں آئے، باپ بیٹے کے رابطے میں آئے، بیٹا باپ کے رابطے میں آئے، بھائی بھائی کے رابطے میں آئے، دوست دوست کے رابطے میں آئے، پڑوسی پڑوسی کے رابطے میں آئے، خواہ کوئی بھی انسان ہو، جب اس کے ساتھ برتاؤ کریں تو آپ کا برتاؤ بد اخلاقی پر مبنی نہ ہو کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ کم از کم یہ باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری ہے اخلاق کی۔ اگر اس باؤنڈری کے ادھر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، ابھی اس نے اچھے اخلاق پر قدم نہیں رکھا۔ یہ بہت طویل موضوع ہے۔ یہ اخلاق کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ آدمی کے اندر اچھے اخلاق اس وقت پیدا ہوں گے جب وہ اپنے دل و دماغ کو دوسروں کی قدورتوں سے، دوسروں کی نفرتوں سے، دوسروں کی عداوتوں سے، دوسروں کے حقد اور حسد سے پاک نہیں کر لیتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دل میں، کہ کسی کے لیے ہمدردی بھی ہو اور کسی کے لیے بدخواہی بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو اور بدخواہی بھی ہو، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے جب کردار کی بات آئے تو جہاں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہیں دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے نفرت جگہ نہ پائے، نفرت جگہ نہ پائے۔ یہ نفرت سور کے گوشت سے زیادہ بدترین چیز ہے، بدترین چیز ہے۔ اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو وہ دل جو نفرت بھرا ہوگا، عداوت حقد و حسد پر مبنی ہوگا، وہ دل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جنت کا حقدار بننا ہے تو آپ کو اپنے دل کو دوسروں کے لیے، دوسروں کی نفرتوں سے پاک کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ یہ نفرتیں سینکڑوں راستے سے آتی ہیں، انسان کو شعور نہیں ہوتا، لیکن آتی ہیں، پل پل پر پہ آتی ہیں، اور یہ ہمارے دین و ایمان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ یہ حسد، کینہ، بغض، اس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ ہوگا، اللہ رب العزت اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج و زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اتنی خطرناک بلا ہے، یہ اتنا خطرناک زہر ہے۔ خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب کردار کی بات آئے تو کردار میں اس پہلو کو زیادہ دھیان میں رکھنا کہ میرا دل دوسرے کے لیے پاک ہے کہ نہیں۔ اگر ناپاک ہے تو خیریت نہیں ہے۔ آخرت میں کامیابی کی جنت میں چنے جانے والوں، جنت کے لیے چنے، انسانوں میں سے ہم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک چوتھی چیز بھی ہے، ہماری سوچ و فکر میں، ہماری مینٹلٹی میں، ہمارے سوسائٹی کے ماحول میں، ہماری آپس کی ڈسکس میں، ہماری آپسی خیرخواہی میں اس بات کی آرزو اور تمنا
یہ ایمان کے فرائض میں شامل ہے کہ اس کو ہمیں اپنی زندگی کا ہمیں اپنے ایمان کا جزو بنانا پڑے گا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جس طرح میرا جسم پاک ہے، میری روزی پاک ہے، میرا کردار پاک ہے، دوسرا بھی ویسا ہی بن جائے۔ یہ تڑپ رکھنا، یہ جستجو رکھنا، یہ جستجو رکھنا، یہ جستجو کا پیمانہ نہ صرف باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، یہ اوپر اٹھ کر دنیا کے سارے انسانوں میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہ دین آپ سے کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی یہی خواہش کرو کہ اس کا جسم بھی پاک ہو جائے، اس کی روزی بھی پاک ہو جائے، اس کا اخلاق بھی پاک بن جائے، تاکہ یہ بھی تمہاری طرح جنت کا حقدار دوسرا نہیں بن جائے۔ یہ آخری امت، آخری پیغمبر کے آپ امتی ہیں جی، یہ اس امت پر فرض ہے جی، فرض ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ فرض ہے امت پر۔ یہ سوچ رکھنا، ایسا خیال رکھنا، ایسی تڑپ اور جستجو رکھنا، یہ پیغمبر کا مشن ہے، یہ پیغمبر کا مشن تھا، یہ ہر انسان کے لیے تھا یہ۔ اور اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے اللہ کا یہی پروگرام ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ کا پروگرام یہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ وہ جنت کی طرف آئیں۔ آخری پیغمبر کا بھی مشن یہی تھا، اور اس آخری امت کے ہر مسلم کا بھی فریضہ یہی ہے، وہ یہ سوچ رکھے میرے ساتھ میری بیوی بھی جنت میں جائے، میرے ساتھ میرا باپ بھی جنت میں جائے، میرے ساتھ میرا بھائی بھی جنت میں جائے، میرے ساتھ میرا دوست بھی جنت میں جائے، میرا مسلم بھائی وہ بھی جنت کا حقدار بنے، جس کو اسلام نہیں نصیب ہے اس کو بھی اللہ اسلام نصیب کرے اور وہ بھی میرے ساتھ جنت میں۔ یہ اللہ کا پروگرام، یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ تو یہ چار چیزیں نفس کی پاکی کے تقاضے ہیں، یہ چار چیزیں جن کے پاس ہوں گی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جنت کے لیے چنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تو انہی میں سے بنا کے، ہمارا جسم بھی پاک ہو جائے، ہماری روزی بھی پاک ہو جائے، ہمارا اخلاق بھی پاک ہو جائے، ہماری سوچ بھی ہر انسان کے لیے پاک ہو جائے، ہم جنت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا، اس امید کے ساتھ۔ یہ تقاضے ہیں نفس کی پاکی کے، اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔